والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے مل کر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ نویت سنت الاعتکاف۔ درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات کتابوں میں لکھی گئی ہیں، تاہم ایک فضیلت سماعت فرمائیے۔ نبی اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارا اور محترم اسلام بھائیو، ہمارا جو سلسلہ ایمان کا چل رہا ہے اس کی آج تیسری نشست ہے اور ہم توحید کا بیان سن رہے ہیں۔ تو پچھلے جمعہ سنا تھا کہ توحید سے مراد کیا ہے اور توحید میں کون کون سے عقیدے بیان ہوتے ہیں، اور انہی عقیدوں کو اب آگے ترتیب وار انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آج کے بیان میں جو عقائد ہیں وہ 4 ہیں۔ عقیدہ نمبر 1، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اگلا عقیدہ، اللہ محتاج نہیں ہے۔ اگلا، سب کو روزی دینے والا اللہ تعالی ہے۔ پھر چوتھا ہے، اللہ شکل، صورت اور مکان سے پاک ہے۔ حالانکہ اگر ان کی تشریح اور تفصیل کی جائے تو اچھا خاصا وقت درکار ہے، کیونکہ ان کے متعلق قرآنی آیات بھی ہیں، احادیث مبارکہ بھی ہیں، بزرگان دین کے اقوال بھی ہیں، پھر عقلی دلائل بھی ہیں۔ تو ایک نشست میں بیان کرنا مشکل ہے، لیکن ہم اہم نکات یہاں پر لیں گے۔ تو سب سے پہلا عقیدہ آج کا جو ہمارا ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر عبادت کی جائے تو اللہ کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اچھا، اس عقیدے کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عبادت کہتے کس کو ہیں، عبادت کہتے کس کو ہیں۔ تو یہ عبادت بنا ہے عین با دال عبد سے، جس کا معنی ہوتا ہے غلام ہونا، جس کا معنی ہوتا ہے غلام ہونا۔ عبادت کا معنی ہے غلام بن جانا، عبادت کا معنی ہے غلام بن جانا، اور عبد کا دوسرا معنی ہے بندہ، دوسرا معنی ہے بندہ۔ تو عبادت کا معنی ہوا بندگی کرنا۔ اچھا، عبادت کا معنی ہے بندگی کرنا، عبادت کا معنی ہے بندہ بننا۔ تو یہ بندہ کیسے بنا جائے؟ تو جس طرح ایک صاحب ثروت، صاحب دولت شخص غریب آدمی کو اپنا نوکر بناتا ہے، گھر کے کام کاج کرواتا ہے، اپنی خدمت کرواتا ہے، رات کے 12 بجے بھی اگر اپنے خادم کو پکارے تو خادم کو آنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا مالک ہے۔
جب دنیاوی مالک کا عالم یہ ہے کہ مالک اپنے غلام کو، مالک اپنے مزدور کو، مالک اپنے خادم کو، مالک اپنے نوکر کو جس گھڑی، جس وقت، جس ٹائم، جس حالت میں بلانا چاہے اس بندے، اس غلام، اس نوکر، اس مزدور کا حاضر ہونا ضروری ہے، اسی طرح ہم کو بھی ہونا چاہیے کہ ہمارا رب جس وقت ہمیں بلائے ہمیں حاضر ہو جانا چاہیے۔ رب کا مؤذن فجر میں بلائے حی علی الصلاۃ، تمہارا رب بلا رہا ہے، تو اب نیند نہیں دیکھنی، نرم و گداز بستر نہیں دیکھنے، سردی نہیں دیکھنی، گرمی نہیں دیکھنی، کیوں؟ کیونکہ میرا رب بلا رہا ہے۔ جس طرح دنیاوی آقا بلائے تو وہ غلام، وہ بندہ، وہ نوکر، وہ مزدور، وہ خادم جو اپنے مالک کا خادم ہے دوڑتا ہوا آتا ہے، تو جو مالک حقیقی ہے وہ بلائے تو ہمیں نہیں آنا چاہیے۔ اچھا، ظہر کا وقت ہو گیا، رب کا منادی کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، اب تو آ جاؤ کامیابی کی جانب۔ رب کا منادی بلائے بندہ نہ آئے تو پھر عبادت کیا؟ دوسری تفسیر سنیے کہ عبادت کا معنی یہ ہے کہ کسی کے سامنے عاجزی کرنا، انکساری کرنا، تذلل کرنا، اپنے آپ کو ذلت پر پیش کر دینا، اپنے آپ کو حقیر جاننا، اپنے آپ کو کمتر، چھوٹا جاننا، سامنے والے کو بڑا جاننا، یہ عبادت ہے۔ اور ہم جب عبادت کرتے ہیں تو یہی تو ہوتا ہے نا، نماز ایک عبادت ہے۔ اب بندہ عبادت کر رہا ہے نماز کے ذریعے تو اپنے اس پیشانی کو زمین پر رکھتا ہے۔ حالانکہ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، تھوڑی سی توجہ دیجئے گا، ہمارے بدن میں جو بہترین اعضاء ہیں، جو بہترین انگ ہیں، جو بہترین پارٹس آف باڈی ہیں، وہ ہمارے سر میں ہیں۔ دیکھنے کی چیز آنکھ کہاں ہے؟ سر میں۔ سننے کی چیز کان کہاں ہے؟ سر میں۔ سوچنے، سمجھنے اور ادراک کرنے کی چیز عقل کہاں ہے؟ سر میں ہے۔ بولنے کی چیز زبان کہاں ہے؟ سر میں۔ کھانے کی چیز منہ کہاں ہے؟ سر میں ہے نا، یہ سر ہے پورا۔ اگر ہاتھ کٹ جائے تو آدمی اتنا مجبور نہیں ہوتا، پیر کٹ جائے تو آدمی اتنا مجبور نہیں ہوتا۔ پیر کٹ جائے تو کیا اس کی جان نکلے گی؟ نہیں نکلے گی، زندہ رہتے ہیں۔ ایک پیر والے بھی دیکھے ہوں گے۔ اچھا، دونوں پیر کٹ جائے تو وہ بھی زندہ رہتے ہیں۔ ایک ہاتھ کٹ جائے تو وہ بھی زندہ رہ سکتا ہے، دو ہاتھ کٹ جائے تو وہ بھی زندہ رہتا ہے، لیکن اگر سر کٹ جائے تو کوئی زندہ رہے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ تمام چیزیں سر میں کیوں رکھیں؟ یہ ایک سوال آتا ہے نا کہ سب سے افضل پارٹس آف باڈی اللہ تعالیٰ نے سر میں رکھیں، تو اس کی حکمت کیا ہے؟ آنکھ کو سر میں، کان کو سر میں، زبان کو سر میں، عقل کو سر میں، اتنے اہم اہم اعضاء اللہ تعالیٰ نے سر میں کیوں رکھا؟ اور پھر یہی سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سوال کو بھی ذرا سے ذہن میں لائیے، جو کہتے ہیں نماز کیوں فرض کی گئی؟ نماز کیوں فرض کی گئی؟ تو اس کی بھی حکمت دیکھیے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور سجدے میں اپنے باڈی کے مین پارٹس کو زمین پہ رکھتا ہے، اپنی ناک، اپنی پیشانی، کہتے ہیں تو میری ناک کٹا دے گا؟ حالانکہ اس کی ناک نہیں کٹتی، بے عزتی ہوتی ہے، لیکن یہاں تو حقیقت میں ناک کٹ رہی ہے کہ ہم اپنی ناک خاک میں لگا رہے ہیں، اپنے سر کو زمین پر جھکا دیا، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، ہمارا سب سے افضل عضو آنکھ اس کو بھی رکھ دیا زمین پہ، ہمارا کان تھا اس کو بھی رکھ دیا، سر تھا اس کو بھی رکھ دیا، کان تھا اس کو بھی رکھ دیا، اور سجدے میں جا کے کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی۔
ذرا معنی پہ توجہ کیجئے گا، کیا کہتے ہیں؟ سبحانہ ربی الاعلیٰ، جس کا معنی ہے مولا تو سب سے بلند و بالا ہے۔ تو نمازی سجدے کی حالت میں اپنی عاجزی، اپنی انکساری، اپنی ذلت، اپنی کمزوری اور اپنی بے عزتی کو ظاہر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے مولا سب سے کمینہ کوئی ہے دنیا میں تو میں ہوں، سب سے ذلیل کوئی دنیا میں ہے تو وہ میں ہوں، سب سے بیکار جو ہے تو وہ میں ہوں، سب سے گرا ہوا، سب سے بکا ہوا، سب کسی کوئی جس کو پوچھنے والا نہ ہو وہ بندہ میں ہوں۔ یہ افضل اعضا تیری بارگاہ میں جھکا کے کہہ رہا ہوں مولا میں سب سے بیکار ہوں، میں سب سے گناہگار خطا کار ہوں، تو بلند و بالا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر یہ نماز فرض نہ کی جاتی تو بندے کو بندگی کرنے کا سلیقہ کہاں سے ملتا؟ اگر یہ نماز فرض نہ کی جاتی تو بندے کی بندگی کا اظہار کیسے ہوتا؟ تو عبادت کہتے ہیں ذلت اختیار کرنے کو۔ سجدہ، سجدے کی تعریف ہے السجدۃ ای التذلل، کہ سجدہ بولتے ہیں ذلت۔ آدمی کسی کے سامنے سر رکھ دے تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ سلنڈر ہو گیا، اب اس کو مت کہو۔ اگر جانی دشمن بھی ہوگا نا اس کے سامنے یہ حرکت کرو تو وہ بھی چھوڑ دے گا، کیوں؟ ارے یہ تو اب مجبور ہو گیا۔ جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو بندہ رب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ ارے وہ آدمی جو جان لینے پر تلا ہے، ایک آدمی دوسرے آدمی کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے تو وہ جان معاف کر دے، اور جو زندگی بھر کا گناہگار، سیاہکار، خطاکار ایک مرتبہ رب کی بارگاہ میں سچے دل سے سجدہ کر لے تو رب گناہ نہیں بخش سکتا؟ ساری کالک دل کی دور نہیں کر سکتا؟ کیا رب تعالیٰ اس کو عطا نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، عبادت ہے انتہائی ذلت کا نام۔ اب اس عبادت کا مستحق کون ہے؟ ہمارا رب ہے۔ اچھا، اللہ کے علاوہ دوسرے جو معبود ہیں، جو دوسرے جھوٹے خدا ہیں، وہ کیوں نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی حکمت بیان کی، فرمایا تم بتوں کو پوجنا چاہتے ہو، ان کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہتے ہو تو سنو، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، تم عبادت کرو اس رب کی، خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا۔ اس آیت پاک میں رب نے فرمایا اور بتایا کہ عبادت اس کی جائے جو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ بتاؤ کہ دنیا میں تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ نہیں نا۔ یہ باطل مذاہب والے، باطل دین والے کہتے ہیں کہ ہمارے رب کی پوجا کرو۔ مفسرین اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ وہ بت تو اپنی پیداوار میں خود دوسرے کے محتاج ہیں، ان کو بنایا جاتا ہے نا، تو بنانے والے کے خود محتاج ہیں، تو جو اپنا خود نہ بن سکے تو وہ دوسرے کو کیا بنائے گا؟ ہمارا رب وہ ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا۔ تو جب اللہ پیدا کرنے والا ہے، سب کو بنانے والا ہے، تو عبادت بھی اسی کی جائے۔ اچھا، اگلی حکمت بیان کی کہ عبادت اس کی جائے جو بندے کو ہر طرح سے نفع دینے والا ہو، ہر طرح سے اس کو برائی سے بچانے والا ہو۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے اور سنے بھی ہوں گے، جب غیروں کے یہاں مرنے لگتا ہے مردہ اور جان نہیں نکلتی تو کہتے ہیں سنی انسنی کہہ دو۔ اب یہاں پر کیا مشہور ہے؟ ہمارے یہاں تو سنی انسنی کہہ دو۔ سنی انسنی یعنی کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے اس کے کان میں تو اس کی روح نکل جاتی ہے۔ تو بڑا سے بڑا جابر، بڑا سے بڑا ظالم شخص بھی جب موت کے وقت اتنی تکلیف دیکھتا ہے تو اس کو بھی خدا ہی یاد آتا ہے، اس کو بھی خدا یاد آتا ہے۔ تو اب بتائیے کہ جب ظالم و جابر جو پوری زندگی رب سے جی چراتا رہا، آخر کار پناہ کہاں لیتا ہے؟
رب کی بارگاہ میں لیتا تو پتہ چلا کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اب کوئی مجھے ساتھ دینے والا نہیں، کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں سوائے اللہ کے۔ تو عبادت کے لائق وہ ہے جو نفع دے اور نقصان سے بندے کو بچا سکے، اور ایسی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اچھا، اگلی بات مفسرین نے لکھی ہے کہ عبادت اس کی جائے جو مجبور نہ ہو۔ جو خود مجبور ہو تو اس کی کیا عبادت کریں گے؟ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں پیسے میں مجبور نہیں ہے، تو کیا پیسے کی مالداری کی وجہ سے اس کی عبادت کریں گے؟ اچھا، یہ کوئی اسٹار ہے، کسی فن کا ماہر ہے، تو کیا اس فن کے ماہر ہونے کی وجہ سے اس کی عبادت کریں گے؟ ایک غیر مسلم گزرا ہے اور اس کے آنکھ، یہ جو ہم آنکھ پلک جھپکتے ہیں نا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ نعمت ہے۔ اچھا، ابھی میں کتاب پڑھ رہا تھا اس سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے سارے اعضاء سے زیادہ زندگی قوت اگر رکھی ہے نا تو ان اعضاء میں رکھی ہے جو سب سے زیادہ نازک ہیں۔ کان کا پردہ کتنا نازک ہے؟ نازک ہے نا؟ آنکھ کتنی نازک چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے یہ پردہ لگا رکھا ہے۔ آپ کے آنکھ کے پاس کوئی چیز آتی ہے اس سے پہلے آپ کی پلک بند ہو جاتی ہے۔ اچھا، حالانکہ یہ پلک، یہ جو آپ کی کھال ہے، یہ کیا بہت موٹی ہے؟ کسی چیز کو روک سکتی ہے؟ نہیں نا، ایک دم پتلی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پتلی چیز سے بھی حفاظت لے رہا ہے۔ اچھا، یہ آنکھ مرتے دم تک سلامت رہے گی، اگرچہ روشنی چلی جاتی ہے لیکن سلامت رہتی ہے نا۔ پیر آپ دیکھیے بوڑھے لوگوں کے تو اس میں ڈھٹے پڑ جاتے ہیں، کھال سکڑ جاتی ہے، لیکن آنکھ دیکھیے، آنکھ سلامت رہتی ہے۔ اچھا، کان کی سماعت تو کمزور ہو سکتی ہے لیکن یہ کان کی بناوٹ سلامت رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے نازک اور نرم اعضاء کو مرتے دم تک سلامت رکھا، یہ بھی اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اچھا، پھر حدیثوں میں آیا کہ یہ جو پلک ہم جھپکتے ہیں نا، ہم اپنے سے نہیں جھپکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے لیے 360 فرشتے حفاظت کے لیے مقرر کر رکھے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں اکیلے ہیں نا، اس لیے ہے کہ جب نماز پڑھو تو جب دائنی طرف سلام پھیرو تو فرشتوں کو بھی سلام پھیرو، بائیں جانے پھیرو تو فرشتوں کو بھی سلام میں شریک کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ہر انسان کے ساتھ 360 فرشتے ہوتے ہیں۔ تو وہ انگریز کہتا ہے کہ میری یہ پلک جب میں گراتا ہوں تو گرتی ہے، اٹھاتا ہوں تو اٹھتی ہے، اپنے سے نہیں اٹھ رہی۔ اس سے پوچھا گیا کہ اگر یہ تجھے کہیں سے مل جائے تو کتنی دولت خرچ کر سکتا ہے؟ اس نے کہا اس نعمت کو پانے کے لیے میں پوری دولت صرف کر سکتا ہوں۔ اس لیے کہ جب ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں اور یہ پلک نہ جھپکے تو آنسو بہنے لگتے ہیں۔ آپ کبھی ایک چیز کو دیکھیے، 2-3 منٹ دیکھیے، آپ کے آنکھوں سے خود بخود آنسو نکلنے لگیں گے۔ تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ یہ پلک جھپکتی ہے، ہماری آنکھ پھر رینیو ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا اپ ڈیٹ کر لیجئے موبائل، تو یہ پلک کا جھپکنا آنکھ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہے۔ تو پیارا اور محترم اسلام بھائیو، اتنی باریک اور پتلی چیزیں رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، لیکن پھر بھی حفاظت کا کیسا انتظام کیا۔ کوئی ایسا حفاظت کرنے والا دوسرا ہو تو اس کی عبادت کرو، اگر نہیں ہے تو پھر رب کی عبادت کرو۔ تو اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ کسی کا مجبور نہیں ہے۔ جو مجبور ہو وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ ایک فن میں ماہر ہے، دوسرے فن میں تو جاہل ہے، دوسرے فن میں تو جاہل ہے۔ بڑے بڑے سائنس داں بن گئے لیکن کھانا بنانا نہیں آتا۔ کھانا کھانے کے لیے دوسرے کے محتاج ہیں، تو کیا یہ خدا ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں تمہارا رب اور عبادت کے لائق وہ ذات ہے جو کسی معاملے میں محتاج نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ الصمد۔ کیا فرمایا؟
اللہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ تو جو آج کا پہلا عقیدہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو کیوں؟ کیونکہ عبادت کے لائق وہ ہے جو تمام چیزوں سے بے پرواہ ہو، تمام چیزوں سے بے نیاز ہو اور کسی کا محتاج نہ ہو، کسی کا محتاج نہ ہو۔ اچھا، یہاں پر ایک نقطہ بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اس کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر بندہ پوری زندگی رب کی نافرمانی کرے، ایک سجدہ بھی نہ کرے، تو اللہ کی شان میں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا کے لوگ مسلمان ہو جائیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی شان میں بلندی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ الصمد۔ اچھا، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ ماں باپ اپنے بچے کو پالتے ہیں، کیوں پالتے ہیں؟ کہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا، بڑھاپے کا۔ استاد اپنے شاگرد کو پڑھاتا ہے، کیوں پڑھاتا ہے؟ کہ میرا نام کرے گا۔ امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ تنخواہ ملے گی۔ مدرس صاحب پڑھاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کو تنخواہ ملے گی۔ اچھا، دنیا کے جتنے بھی کاروبار ہوں ان کو آپ ایک نظر میں لائیے، یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ملے گا، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی غرض ہے۔ لیکن رب تعالیٰ ہمیں رزق دے رہا ہے، کیا اس میں کوئی اللہ کا مقصد ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ کی یہ رحمت سوچ کے بندے کو جو ہے نا پھوٹ پھوٹ کر اللہ کے لیے رونا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں کھلا رہا ہے، فجر کی نماز قضا کر چکے ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو رزق روک لیتا، لیکن صبح کا ناشتہ تیار ہمیں ملا۔ جب 8 بجے ہماری آنکھ کھلی، ناشتہ تیار، لیکن ہم نے رب کی فرما برداری نہیں کی۔ اچھا، پورا دن گزر گیا، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھے، لیکن پھر بھی رب تعالیٰ بے پرواہ ہے۔ بندے، تو میری عبادت نہیں کرتا، پھر بھی تجھے رزق دوں گا۔ حالانکہ معاملہ یہ ہے، آج ہم اپنے اوپر غور کر لیں، اگر مجھے 2 بات آپ کہہ دو تو میں آپ سے بات کرنا چھوڑ دوں گا۔ اگر آپ مجھے مار دیں تو زندگی بھر آپ سے گفتگو نہیں کروں گا، لین دین بند کر دوں گا۔ بھائی بھائی کا دشمن آج اسی لیے تو ہے۔ اگر ذرا سی زمین دوسرے بھائی نے بڑے بھائی کی دبا لی یا بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی دبا لی تو بات کیا، شادی بیاہ اور موت مٹی تک بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن رب کا در بندہ چھوڑ دیتا ہے، رب تعالیٰ رزق پہنچانا نہیں چھوڑتا۔ رب تعالیٰ کی کتنی کرم نوازیاں ہیں، کتنی مہربانیاں ہیں پیارے اسلام بھائیو، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اس کی عبادت کرو گے تمہارا فائدہ، نہیں کرو گے گھاٹا تمہارا ہے۔ اگر عبادت کرو گے تو جنت تمہارے لیے بنائی ہے، اگر نافرمانی کرو گے تو جہنم تمہارے لیے ہے۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، ہم اپنے رب سے محبت کرنے کی طرف آئیں، رب کی عبادت کرنے کے لیے آئیں۔ رب کی رحمت کو کبھی آپ سوچئے، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لبیک یا موسیٰ۔ کیا فرمایا؟ لبیک یا موسیٰ۔ لبیک چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو کہتا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب ہیں، بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اے شفیق، تو میں نے کہا لبیک، میں نے کہا لبیک، تو چھوٹا بڑے کو کہتا ہے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کی ذات بڑی ہے کہ رب کی بڑی ہے؟ رب کی بڑی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اگر اللہ پکارتا تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لبیک، لیکن موسیٰ علیہ السلام رب کو پکار رہے ہیں، رب کہہ رہا ہے لبیک۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا میری کیا حیثیت، تیری شان کتنی بلند و بالا، تو مجھے لبیک کہہ کے جواب دے رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں ہر بندے کے جواب میں لبیک کہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا گناہگار بھی؟ اللہ نے فرمایا، چاہے نیکوکار ہو چاہے گناہگار ہو، مجھے اللہ کہہ کے پکارتا ہے تو میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، سبحان اللہ۔ اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا عبادت گزار کے لیے تو سمجھ میں آتا ہے کہ عبادت کی ہے تیری، اس وجہ سے تو نے لبیک اس کے لیے کہا،
لیکن گناہگار تو رات دن تیری نافرمانی کرتا ہے، اس کے جواب میں لبیک، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کی رحمت پر قربان جائیے، اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا ہے موسیٰ، اگر میں گناہگار کو لبیک کہہ کے جواب نہ دوں، اگر اس کو بھی اپنی رحمت کا سایہ نہ دوں تو دوسرا بارگاہ ہے ہی کہاں جو دوسرے کے در میں جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی اللہ کی رحمت، کتنی پیارے اسلام بھائیو۔ ابھی ان نکات میں انشاءاللہ اور بھی آپ کو سننے کو ملے گا کہ ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ روایتوں میں آتا ہے 70 ماؤں سے زیادہ رب تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ اپنے بندے سے بے شک۔ اچھا ایک ماں کی محبت دیکھ لو، اگر آپ مجھے ایک تماچا مار دو تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا نا، تھوڑی سی بھی تکلیف دے دو تو میں بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا اور اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا۔ آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہوگا جب عورت کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے کتنی مشقت ہوتی ہے۔ اچھا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو موت کے منہ سے آتی ہے، اتنی تکلیف اس بچے نے اس ماں کو دیا، لیکن بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کہتی ہے میرے پاس لاؤ، جب بچے کو لایا جاتا ہے تو وہ مارتی نہیں ہے۔ اگر ہمیں کوئی مار دے اور ہم کہیں کہ اس کو لاؤ میرے پاس تو ہم کیا کریں گے؟ اس کا گردن دابیں گے۔ ماں کو اس بچے نے اتنی تکلیف دی کہ ماں مرتے مرتے بچی، اور جب ماں کے پاس وہ بچہ لایا گیا تو ماں مارتی نہیں ہے، اس کو چومتی ہے۔ اتنی محبت رب تعالیٰ نے ماں کے دل میں اولاد کے لیے رکھی ہے، تو جب ایک ماں کا یہ عالم ہے تو رب کا عالم کیا ہوگا؟ ایک ماں کا بچہ اگر رو دے بھوک سے تو ماں روٹی بھی بنا رہی ہوگی نا، چھوڑ کے اپنے بچے کو دودھ پلائے گی۔ شوہر کی خدمت ایک طرف رکھ دے گی، بچے کی خدمت کو لے کے بیٹھ جائے گی۔ کھانا کھا رہی ہے، بچے نے پیشاب کر دیا، پاخانہ کر دیا، کھانا چھوڑ دیتی ہے، بچے کی خدمت کرتی ہے۔ اتنی محبت ایک ماں کی، تو 70 ماں کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارا رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے۔ تو پیارے اسلام بھائیو، کیا ہمارا تقاضا نہیں بنتا کہ رب سے یار ایسی محبت کریں جیسے بلال حبشی کیا کرتے تھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی تکلیف دینے کے باوجود جب کسی نے کہا کہ بلال اس دین کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے، رب کا نام لینا ترک کیوں نہیں کر دیتے، تو کیا جواب دیا تھا؟ مارکیٹ جاتے ہو، مٹی کے برتن خریدتے ہو، ٹھونک ٹھونک کر دیکھتے ہو کہیں سے کچا تو نہیں ہے، ٹوٹا تو نہیں ہے۔ اسی طرح میرا رب بھی آزما رہا ہے کہ بلال کچا تو نہیں میری محبت میں۔ آج 2 نمازیں شروع کر دیں اور گھر میں کوئی بیماری آزاری آ جائے، سوچتے ہیں کہ نماز کی وجہ سے پریشانی آ گئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بلال کو اتنی پریشانی آئی پھر بھی زبان پر لائے نہیں کہ نماز کی وجہ سے، اے اللہ تجھے ایک ماننے کی وجہ سے یہ پریشانی آئی ہے، نہ اور عرض کیا کر رہے ہیں، مولا خرید لے، بلال تیری محبت میں پکا ہے، کچا نہیں ہے۔ ایسی محبت ہونی چاہیے ہمارے دل میں ہمارے رب کی۔ جب ایسی محبت ہوگی تو پھر رب کی جو عنایتیں، جو رحمتیں، جو برکتیں ہم پر ہوں گی نا، تو پھر ہم سے سنبھالی نہیں جائیں گی۔ ہم کہتے ہیں نا صاحب ہمیں تو کوئی کرامت دکھتی نہیں ہے، میں تو جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ الٹا ہی ہو جاتا ہے، کوئی تعویذ بنا دو، کوئی یہ بنا دو۔ ارے اس کی بارگاہ میں کیوں نہیں آتے جو سارے بگڑے کاموں کو بنانے والا ہے؟ آپ ملہ کے جائیں گے، مولانا کے پاس جائیں گے، تعویذ لینے جائیں گے، اچھی بات ہے، تعویذ ذریعہ ہے، لیکن پہلے اس رب کی بارگاہ میں کبھی حاضری دی ہے جو تعویذوں میں اثر رکھنے والا ہے، جو دواؤں میں اثر رکھنے والا ہے، جو سارے کام بگڑے ہوئے بنانے والا ہے؟ کبھی اس کی بارگاہ میں تو بھی حاضری دی جائے۔ تو ہمارا عقیدہ تھا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ ان تینوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ اچھا یہ جو سب سے زیادہ یہ اور یہ کہ اللہ محتاج نہیں اور اللہ شکل و صورت اور مکان سے پاک ہے، یہ بڑا تفصیلی بیان ہے، انشاءاللہ شارٹ کر کے ہم لے کے چلیں گے، اور اس میں بہت سارے غلط عقیدوں کا رد بھی ہوگا۔ جیسے ہم کہتے ہیں اوپر والے کا کرم ہے، اوپر والے کا کرم ہے، تو دیکھو مکان سے پاک ہے، اوپر بھی مکان ہے۔ ہم کہتے ہیں ارے یار اللہ میاں کو تو دیکھا نہیں ہے، تو وہ بھی اس میں آئے گا۔ اچھا محتاج میں اللہ میاں کو کیا میاں کہہ سکتے ہیں؟
اس کا بھی آئے گا، کیوں نہیں کہہ سکتے، اس کی دلیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اسلامی بھائی سنتیں نہ پڑھیں